السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کل ہمارے ایک دوست کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ رب العزت ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ اللہ ان کے گھر والوں کو، ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل نصیب فرمائے اور ان کے والد محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میں ان کی تدفین میں شرکت کر کے واپس آیا۔ میں نے وہاں پر جنازے کو بھی دیکھا اور جنازے کے پیچھے چلنے والے لوگوں کو بھی دیکھا، اور میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے جنازے کو اپنے کاندھے پر اٹھائے رکھے تھے، اور میں نے ان کے کاندھے پر پڑے ہوئے مردے کو اور ان کی جنازے کو بھی دیکھا۔ اور ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو چیز مجھے محسوس ہوئی وہ یہ کہ ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم کبھی اپنے رشتہ دار کو، کبھی محبوب کو، کبھی اپنی ماں کو، کبھی باپ کو اور کبھی پڑوسی کو رخصت کر رہے ہیں، انہیں اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل کر رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ ہم انہیں مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ہماری جو چال ہے، ہماری جو روش ہے، ہمارا جو انداز ہے، ہم اسی چال پر، اسی روش پر، اسی ڈھنگ پر قائم ہیں تو ہیں۔ نہ ہم اپنی زندگی کو بدلنے کا نام لے رہے ہیں اور نہ ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ہم جب کسی جنازے کو دیکھتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سوچتے کہ یہ شخص تھوڑی ہی دیر پہلے ہمارے ساتھ موجود تھا، یہ شخص تھوڑی ہی دیر پہلے ہمارے ساتھ باتیں کر رہا تھا، ہمارے ساتھ چل پھر رہا تھا، اور ابھی یہ شخص اس دنیا میں موجود نہیں، حتیٰ کہ اس کا نام بھی باقی نہیں، کیونکہ اب اسے لاش، میت اور جنازے کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اے بھائی اور اے بہن، یہی دنیا ہے اور یہی دنیا کی حقیقت ہے کہ انسان بھلا چنگا اٹھتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کی موت کی خبر آتی ہے۔ ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی قریبی، ہمارا کوئی محبوب ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے، ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے، اور پھر اگلے ہی دن اس کے اوپر اچانک بیماری کا حملہ ہو جاتا ہے اور پھر چند ہی دنوں میں وہ قبرستان پہنچ جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ اگر ابھی میں مر جاؤں تو آپ کیا کہہ کر پکاریں گے کہ شکیل کے جنازے کو لے آؤ، شکیل کے پیچھے چلو؟ نہیں اور ہرگز نہیں، بلکہ آپ کہیں گے کہ جنازے کو لے آؤ، آپ کہیں گے جنازے کے پیچھے چلو، آپ کہیں گے جنازے کو قبر میں اتارو، یعنی میرے مرتے ہی مجھ سے میرا نام بھی چھین لیا جائے گا، مجھ سے میرے القاب بھی چھین لیے جائیں گے، اگر بچیں گے تو صرف میرا اللہ کا نام، جس کو کبھی بھی فنا نہیں، جس کی ذات ہمیشہ بقا رہنے والی ہے۔ ایک دن حضرت جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، یا محمد عش ما شئت فإنک میت واحبب من شئت فإنک مفارق۔ آپ ذرا سوچئے کہ حضرت جبریل امی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کی طرف سے یہ پیغام دے رہے ہیں۔ در حقیقت وہ پیغام آپ کے لیے نہیں تھا بلکہ ہمارے اور آپ کے لیے تھا۔ اے بھائی اور اے بہن، جس قدر جینا چاہے جی لیں، جتنا جینا چاہے جی لیں، لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھا جائے کہ آخر موت ہے۔ جس قدر مکان بنانا چاہے بنا لے، لیکن یاد رکھا جائے کہ آخری گھر تو قبر ہے۔ جس قدر اس دنیا کی رنگینیوں میں الجھنا چاہے الجھ جائیں، لیکن یاد رکھا جائے کہ آخر قبرستان کی وحشت ہی ہاتھ آئے گی۔ ذرا سوچئے کہ ہم نے اس دنیا کے لیے کیا تیار کیا ہے، اور سوچتے رہیے تاکہ اس زندگی کے لیے بھی کچھ سامان تیار ہو سکے۔